آج تو بھئی آپ سے بھی کچھ چیزیں پوچھنی ہیں، کہانی بھی سناتے ہیں اور سوالات بھی کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیے بیٹے کہ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں اس کی تعمیر کیسے ہوئی؟ مثلا ایک جواب تو یہ ہے کہ ایک جگہ یہ مسجد بنی بنائی رکھی تھی، ہم نے اس کے نیچے پہیے لگائے اور مسجد کو یہاں لے آئے۔ نہیں ہنستے ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہم رات کو سوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ نماز پڑھنی ہے، ایک مسجد ہونی چاہیے، صبح اٹھے تو یہ پوری مسجد کھڑی۔ نہیں، ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم ایک آدمی سے جا کے ملے اور اس سے کہا کہ ایک جادو کر دو۔ جادوگر آیا، اس نے کپڑا پھیلایا، جب اٹھایا تو نیچے سے مسجد نکل۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ کسی نے اس مسجد کو بنانا چاہا، پھر بنیادیں کھودیں، پیسے جمع کیے، مزدور اور مستری بلائے، پھر ایک ایک اینٹ کر کے بلاکس کو رکھ کے ایک عمارت تعمیر کی۔ پھر اس عمارت کو سجانے کے لیے مختلف اشیاء کا استعمال کیا۔ سوچا کہ گول دائرے ماربل کے لگائے جائیں، بچے اس پہ اپنی کتابیں اور قرآن پاک رکھیں۔ پھر سوچا اس میں لائٹس کیسی لگائی جائیں۔ پھر سوچا اس میں صف ایک سے دوسرے تک کتنا فاصلہ رکھا جائے۔ تو یہ جو طریقے ہیں 4-5، ان میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں مسجد کیسے بنی؟ آخری طریقہ بہت اچھی۔ بیٹے بالکل اسی طرح انسان بھی بنتے ہیں، صحیح ہے؟ بچہ ہوتا ہے، پھر وہ قرآن پاک یاد کر لیتا ہے۔ بعض بچے قرآن پاک یاد نہیں کر سکتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا حافظہ اتنا اچھا نہیں نہ ہوتا، تو بھول جاتے ہیں بار بار۔ کوئی بات نہیں، کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے کہ یہ کام نہیں ہو سکا لہذا کیا کریں۔ ہمیشہ مسلسل محنت سے آدمی بنتا ہے۔ نہیں حفظ ہو سکا نہ صحیح، آپ کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، علم ہے نا، تھوڑا تھوڑا آپ پڑھیں، آپ کو یاد رہے گا۔ آپ کی لائبریری کا کیا ہوا؟ آپ پڑھتے ہیں کتابیں؟ انشاءاللہ اس ہفتے ہم اور بھی لائیں گے۔ اچھی لگی آپ کو؟ مثلا کوئی بچہ بتائے کون سی کتاب پڑھی؟ کہیے۔ الیکٹرانکس پہ پڑھا، بہت اچھا، بہت اچھا کیا آپ نے۔ کوئی کام بھی بیٹے ایک دم سے نہیں ہو جاتا، زندگی میں بڑے مراحل ہوتے ہیں، اور پھر کہیں جا کر کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک پادری تھا، اسے بہت شوق تھا کہ اپنے گھر کے سامنے وہ ایک درخت لگائے۔ تو اس نے سوچا کہ میں اگر آج ایک درخت کا بیج بوتا ہوں تو اس سے کومپل پھوٹے گی، پھر کومپل جب بڑی ہوگی تو ایک ننھا سا پودا بن جائے گا، اس پودے کا تنا مضبوط ہوگا
تو اس سے برگو بار جنم لیں گے. برگ کس کو کہتے ہیں؟ پتا. برگو بار، اس پہ پتے آئیں گے اور وہ کھلیں گے. پھول ہوں گے تو کھلیں گے، پتے ہوں گے تو پھیل جائیں گے. پھر اس نے سوچا کہ یہ درخت تو جب تک بڑا ہوگا میں تو کہیں قبر میں ہوں گا، مر جاؤں گا. پہلے پہلے بیٹے عیسائی دفن کرتے تھے، اب کیا کرتے ہیں جدید دنیا میں میت کو اچھی طرح نہلاتے ہیں، ان کے کفن دفن کا بندوبست پورا ہوتا ہے. الگ ایک ادارہ ہے. آپ جب انشاءاللہ امریکہ یورپ جائیں گے، لوگوں تک اللہ کی امانت، اللہ کا دین پہنچانے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے کہ خدا نے ان کے لیے کیا ضروری کیا ہے جس کو وہ مانے، اور آپ بڑی نرمی سے انہیں خدا کے دین کی طرف بلائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ دفتر بنے ہوئے ہیں. کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے جو ورثاء ہیں جا کے دفتر میں لکھا دیتے ہیں کہ فلانے کا انتقال ہو گیا ہے. میت وہ لے آتے ہیں پھر خود ہی، تو کہتے ہیں جی لاؤ اتنے پیسے دو، وہ اتنے پیسے دے دیتے ہیں. پھر وہ اس میت کو سنوارتے ہیں، نہلاتے ہیں، کبھی کبھی 3 پیس سوٹ اسے پہناتے ہیں. 3 پیس سوٹ کا مطلب یہ کہ مردہ ہے، اس کی پینٹ، کوٹ، واسکٹ بڑا خوبصورت کر کے، اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس میت لائی جاتی ہے، اسے دیکھتے ہیں، اور پھر میت کو ایک جگہ لے جاتے ہیں. یا بیٹے آپ لوگوں کو اللہ نے عمر دی تو شاید اس ملک میں یہ نظام شروع ہو جائے کہ لوگ باقاعدہ دفتر کھولیں اور آپ ہم اللہ سلامت رکھے جائیں اور کہیں میرے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، ماموں کا انتقال ہو گیا ہے، چچا کا انتقال ہو گیا، ایمبولینس میں باہر لاش پڑی، دفتر والے اٹھا کر لے جائیں، نہلا دھلا کے کفن پہنا کے، اور کہیں جی یہ ہم قبرستان جا رہے ہیں، وہیں آ جانا، قبر بھی ہم نے کھدوا دی ہے، اور پیسے لے لیں. یہ تہذیب یہاں بھی آہستہ آہستہ آ جائے گی. تو کیا کرتے ہیں پھر وہ اس میت کا جو تابوت ہوتا ہے نا، اس تابوت کو ایک بھٹی میں ڈال دیتے ہیں، اور بجلی کے ذریعے آگ لگتی ہے، تابوت اور میت سب بھسم، بس سب جل جاتا ہے. آپ چاہیں تو راکھ لے لیں کہ یہ ماموں کی راکھ ہے، یہ چچا کی راکھ ہے، اس کی راکھ ہے، اور آپ چاہیں تو اسے بھی چھوڑ دیں. تو پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، پہلے پادری بھی دفن کرتے تھے. اگر آپ اسپین جائیں تو قرطبہ کی جو جامع مسجد ہے، اس میں ہم نے ہال میں دیکھا بہت سے پادری دفن ہوئے تھے. تو پادری نے سوچا کہ اگر میں درخت لگاؤں تو یہ درخت کب بڑا ہوگا، کب یہ چیزیں ہوں گی، تو میں تو اس وقت تک مر جاؤں گا. اسے بہت شدید خواہش تھی کہ یہاں پر درخت ہونا چاہیے. تو اس نے کیا کیا، اگلے دن کچھ مزدور بلائے، اور جنگل میں ویسے ہی ایک ہرا بھرا درخت تھا. اس نے کہا اسے جڑ سے کھودو. انہوں نے جڑ سے کھود لیا. اس نے کہا اسے اٹھاؤ. اٹھا کے وہاں کھڈا تھا، گڑھا تھا، اس میں اس کو فکس کیا، مٹی ڈال دی، اور بڑا خوش ہوا کہ ہم نے ایک درخت لگا لیا اپنے گھر کے سامنے. اب جناب اگلے دن اس نے دیکھا کہ درخت کے پتے مرجھا گئے. پھر اس نے دیکھا اس کی ٹہنیاں بھی ایسے ہی ہو گئی، اور آخر کار 3-4 دن میں وہ درخت بالکل کیا ہو گیا، سوکھ گیا. درخت سوکھ گیا. بہت اچھا. تو پادری سے کسی نے پوچھا کہ پادری صاحب درخت کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا یار میں تو چاہتا تھا، اللہ نہیں چاہتا.
کیا مطلب یہ کہ میں تو چاہتا تھا کہ درخت کو ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لا دوں، اللہ نہیں چاہتا، یعنی اللہ نے یہ طریقہ نہیں رکھا۔ آپ کبھی، یہ کئی صدیوں کی بات ہے جو قصہ سنایا ہے، لیکن اب آپ جائیں نا امریکہ کسی ملک میں تو یہ کرتے ہیں، کیونکہ سائنس نے ترقی کی تو اس نے جانا کہ کتنے انچ نیچے اس درخت کی جڑ چلی جائے گی، کتنا پھیلاؤ ہوگا، وہ اس کی پیمائش کر کے پھر اتنا ہی اسے مشینوں سے مٹی سمیت کاٹتے ہیں، کاٹ کے وہ منتقل کر دیتے ہیں جہاں اپنے درخت لگوانا ہے۔ تو چونکہ اس کی جڑیں نہیں نہ کٹتی تو درخت دوسری جگہ جا کر اس مٹی میں اپنی جڑیں جما دیتا ہے یا جم جاتی، وہ درخت پھر ہرا بھرا ہی رہتا ہے۔ لیکن یہ اب طریقہ ایجاد ہوا ہے، پہلے ایسے نہیں تھا۔ اسی طرح بیٹے جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ کچے سبق پڑھ کے بس جلدی سے ڈگری حاصل کر لیں، یہ وہ درخت ہے جو بالآخر کیا ہوگا، سوکھ جائے گا۔ ہمیشہ سٹیپس تدریجن چلنا چاہیے۔ مثلا اب کوئی بچہ کہے کہ مجھے 5ویں کلاس میں بٹھا لیں، میں انگلش جانتا ہوں، تو نہیں بیٹے، آپ پہلے 4 اگر پڑھے ہوئے ہیں تو 5ویں میں آئیے، اگر آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ کیوں آئیں گے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مثلا کسی نے حفظ کیا ہی نہیں، وہ کہتا ہے جی مجھے سند دے دیں، ڈگری دے دیں، اور میں اتنا بڑا آدمی حافظ بن جاؤں۔ اے بھیا، جب تراویح میں پہلا دن آئے گا نا تو پھر پتا چلے گا کتنا حفظ ہوا ہے۔ پریشانی ہوتی ہے نا؟ نہیں؟ کیوں ہوتی ہے پریشانی یا نہیں؟ ہوتی ہے۔ سنا نہیں نہ سکتا، یاد کیا ہو تو سنائے، یاد ہی نہیں کیا۔ بھئی جب آپ کو نہیں یاد تو آپ مصلی پہ کیوں آئے؟ آپ کہہ دیں بھئی نہیں یاد، یہ زیادہ صحیح ہے بجائے اس کے کہ آپ آئیں اور لوگوں کو ہنسنے کا موقع ملے۔ اس لیے بیٹے جو لوگ تیاری نہیں نہ کرتے اور جب تک اپنے آپ کو بالکل علم میں کھپا نہیں نہ دیتے تب تک بات نہیں بنتی۔ علم میں جو لوگ کھپ جاتے تھے نا، اور علم میں جو لوگ بالکل اپنے آپ کو فنا کر دیتے تھے، دنیا نے انہیں جانا ہے بیٹے۔ یاد رکھو، تبدیلی ہمیشہ علم سے آتی ہے، اقتدار سے نہیں۔ اقتدار سے تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ ایوب خان 1960 میں بڑے حکمران تھے، 65 میں بڑے حکمران تھے۔ ایوب خان صاحب نے آرڈر جاری کیے اور انہوں نے کہا یہ بکریاں جو ہیں نا یہ پودوں کو کھا جاتی ہیں، تو لہذا ملک میں بکری اس پہ پابندی لگاؤ اور بکری نہ رہے، بس بکریوں کا ذبح کر دو۔ حکومت نے قانون بنا لیا تو بکری اب بھی ہے اور ایوب خان صاحب چلے گئے، بکری اب بھی ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور قانون بنا لیا، وہ حدیث کے خلاف تھا، نہیں چلا بیٹے، نہیں ہوتا۔ تبدیلی ہمیشہ علم لاتا ہے، اقتدار نہیں۔ اقتدار جو تبدیلیاں لاتا ہے وہ بہت جلدی درخت مرجھا جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، پتے خشک پڑ جاتے ہیں، لیکن علم جو تبدیلی لاتا ہے بیٹے وہ صدیوں چلتی۔ علم کی بنا پر جو معاشرے تبدیل ہوتے ہیں وہ پھر صدیوں اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے زمانے میں جو کام کیا ہے عباسیوں کی، امویوں کی حکومتیں وہ نہیں کر سکی۔ اس لیے یہ جو ایک دماغ میں آتا ہے نا کہ ہم مولوی لوگ پڑھ جائیں، لکھ جائیں، پھر اس کے بعد ہم
اقتدار کی جنگ میں آئیں اور سیاست اور اقتدار اور ملک پہ قبضہ کر لو، یا وہ کر لو یا یہ کر لو. ایک ہی کام ہو سکتا ہے، ایک وقت میں دو کام نہیں ہو سکتے. سیاست میں چلے جائیے، جو مرضی کرو، یہ نہ کہو کہ تعلیم رہے گی، اور تعلیم میں جب آپ آ گئے تو اب سیاست کو چھوڑ دیجیے. تو اس لیے معاشروں میں تبدیلی بیٹے علم لاتا ہے، اقتدار نہیں، کیونکہ اقتدار اس کو زوال ہے، علم کو زوال نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کب قانون لکھے تھے؟ آج سے کم بھی 1500 سال پہلے، اور اب تک چل رہے ہیں، اور حکومت ختم ہو گئی. بنو امیہ گزرے، بنو عباس گزرے، لوگ جانتے بھی نہیں ہیں ان کا نام، لیکن اس علم نے جو تبدیلی پیدا کی بیٹے، اس لیے اپنے آپ کو نا علم میں کھپانا چاہیے. آپ کچھ پڑھیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، مولوی بنے، آپ کچھ بنے، جہاں آپ کا رابطہ اپنے فیلڈ، اپنے میدان کے علم سے منقطع ہوا اور اگلے دن اس درخت کے پتے گرنا شروع ہو گئے اور درخت سوکھ گیا. اسی جتنے بھی لوگ تعلیم سے ہٹ جاتے ہیں نا بیٹے، ان میں کوئی چیز پھر رہتی ہی نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ تباہی ہو جاتی. آپ نے کبھی بیٹری دیکھی ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ سیل ہوتے ہیں. بیٹری کو آپ بار بار آن آف کریں، وہ سیل جلتا رہتا ہے نا، سیل کی طاقت خرچ ہوتی رہتی ہے. اب ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ اس سیل کو اس سانچے میں آپ فکس کر کے بجلی کے ساتھ لگا دیں تو ریچارج ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کی طاقت بحال ہو جاتی. ایک بار آپ نے سیل خرید لیا، پھر مدتوں وہ چلا کیا. تو جب آپ تعلیم کو بیان کرتے ہیں، کچھ چیزیں کرتے ہیں، تو سیل جو ہے نا، اس کی پاور، اس کی طاقت استعمال ہوتی رہتی ہے. اب آپ اس کو لے جا کر سیل کو اس سانچے میں بند کر کے اگر بجلی کے ساتھ نہیں لگائیں گے تو سیل ختم ہو جائے گا، بیٹری بیکار ہو جائے گی. اس طرح سے بالکل اسی طرح جو بچہ علم سے اپنا ناطا کاٹ لیتا ہے، یہ درخت آج گرا کے صبح گرا کے شام گرا، دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا کہ شام گرا، صبح گرا یا شام گرا، یہ اب نہیں رہ سکتا. اس لیے بیٹے جن لوگوں نے اپنے آپ کو کھپا دیا نا علم میں، بہت بڑے لوگ ہمارے اس آخری زمانے میں، ہمارے علم میں نہیں بیٹے کہ کسی شخص کا اتنا وسیع مطالعہ ہو جتنا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا. ہمارے حضرت نے ان سے تفسیر پڑھی تھی، اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آپ دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے اتنی سی عمر میں کتنے کام کیے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اگر کوئی آدمی لگا کھاتا ہے تو مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا علم بھی بڑا شاندار تھا، لیکن سید صاحب اور بڑھ گئے تھے. وجہ کیا؟ مولانا شبیر احمد صاحب سیاست میں بھی آ گئے تھے، اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت دور رہے سیاست سے. ہمارے حضرت فرماتے تھے رحمہ اللہ کہ سید صاحب کا حال یہ تھا کہ صبح تانگے میں ندوۃ العلماء آتے تھے، تو سید صاحب کا تانگا داخل ہوتا تھا اور ہم حضرت کے 3-4 شاگرد کھڑے ہوتے تھے ان کے استقبال کے لیے، ان سے ملنے کے لیے. تو حضرت اپنا پاؤں پائیدان پہ رکھتے تھے. آپ نے تو تانگا دیکھا نہیں نا؟ دیکھا؟ تانگے کے ساتھ نیچے ایک لوہے کا پائیدان بنا ہوتا ہے جہاں پر پاؤں رکھتے ہیں اور پھر دوسرا پاؤں زمین پہ رکھتے ہیں. حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے کہ ہم کھڑے ہوتے تھے، سید صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہی پائیدان پہ پاؤں رکھتے تھے، پہلی آواز سلام کے بعد آتی تھی کہ بھئی کون کون ہے؟ اچھا تم فلاں کتاب دیکھنا، اچھا تم فلاں کتاب لانا، اچھا بھئی میں رات یہ سوچ رہا تھا تم لوگوں کو علم ہے کہ اس مسئلے کی کیا تحقیق ہے. بس وہاں سے شروع ہوئے
اور سارا وقت علم کی بحث، کتابوں کی بحث. اتنے پڑھے لکھے تھے بیٹے، انہوں نے سیرت کو پورا کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی 2 جلدیں شبلی نعمانی نے لکھی تھی، اور شبلی نعمانی نے ان 2 جلدوں میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تاریخی طور پر لکھا. 4 جلدیں جو باقی تھی وہ سید صاحب نے لکھی. تو کسی نے کہا سید صاحب آپ نے 4 جلدیں جو لکھی ہیں اس کا کیا فائدہ، سیرت تو پہلی 2 جلدوں میں مکمل ہو گئی. انہوں نے کہا وہ سیرت تاریخ کے اعتبار سے مکمل ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، اور آخری 4 جلدوں میں میں نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا تھے. 6 جلدیں ہیں بیٹے، اور انہوں نے یہ کام پورا کیا ہے. اور ان کے بعد بیٹے اب کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کام کرے اور وہ اس کتاب سے بے نیاز ہو جائے. دارالمصنفین میں انہوں نے کام کیا. یہ ایک ادارہ ہے انڈیا میں، اللہ تعالیٰ اسے نظر سے بچائے. اتنی طویل مدت تک ہر مہینہ رسالہ نکالنا، نئی سے نئی کتابوں کا لکھنا، یہ بھئی وہیں کا ترہ امتیاز ہے، یہ وہیں کی علامت ہے، وگرنہ کوئی رسالہ اس کا ہمسر ایسا نہیں ہے. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک کمرے میں بیٹھ کے سیرت لکھتے رہے، اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے حالات بہت مخفی رکھتے تھے، کچھ نہیں بتاتے تھے کسی کو. ایک دن بہت خوش تھے اور کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنے خوش ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اتنا خوش اس لیے ہوں کہ آج میں نے سیرت پہ جو کام میں لکھتا رہتا ہوں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. سیرت کے یہ اوراق انہوں نے دیکھے، دست مبارک سے اٹھائے اور مسکرا رہے تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سیرت اللہ کے ہاں قبولیت پا گئی. اس قبولیت ہی کا تو بیٹے اثر ہے کہ آج اس سیرت کے لکھے ہوئے کوئی 5 صدی تو ہو گئی، 75 برس 70 برس تو ہو گئے ہوں گے، اب بھی چھپ رہی ہے، لوگ اسے پڑھتے ہیں اور اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ تھے، ڈاکٹر صاحب سے ہم ملنے پیرس گئے تھے، فرانس. تمنا تھی ڈاکٹر صاحب سے ملتے. ہم ان کی جگہ پہ گئے. ایک جگہ بیٹے پیرس میں ہم نے نماز پڑھی تو فرانس کے لڑکے لڑکیاں مسجد، وہ تمہارا کہاں گیا فرانس والا ہیں؟ ہاں یہ بیٹھا ہے بچہ. تو فرانس میں لڑکے لڑکیاں اتنے جوان، ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ابھی درس دینے کے لیے آئیں گے، ہم ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیا. انہوں نے قرآن پاک کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ بھی کیا. وہ ہندوستان کے تھے، حیدرآباد دکن یا مدراس کے تھے، دیکھ لینا یہ تو. بہرحال ڈاکٹر صاحب گئے دارالمصنفین، اور وہ خود بڑے آدمی، قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اتنے پڑھے لکھے. جب اس کمرے میں پہنچے نا جہاں سے سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کے تفسیر لکھی تھی، تو جوتے باہر اتار دیے، اندر جوتے لے کے نہیں. کسی نے کہا جوتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جہاں سید صاحب کے پاؤں لگے ہیں میرے جوتے وہاں لگ جائیں، نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے کرسی جہاں پہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے تھے بیٹھ کے، کرسی اور میز پہ اس کو ہٹایا اور 2 نفل اس جگہ پہ پڑھے، اور سید صاحب کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کہ وہ اتنی بڑی ہستی تھی. تو یہ بیٹے ایک دن میں کچھ نہیں ہو جاتا، ایک سال میں بھی کچھ نہیں ہو جاتا. آہستہ 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 آدمی لگا رہتا ہے، پھر جا کر کہیں انسان کسی قابل ہوتا ہے.
جب آپ کسی قابل ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ کی قیمت بھی لگتی ہے. اب دنیا میں سب لوگ چاہتے ہیں کہ اتنی بلندی ہو، نام ہو، یہ ہو وہ ہو، لیکن اس کے لیے جو مسلسل محنت ہے وہ نہیں کرتے. آپ کبھی اس نالے پہ غور کیا کیجئے، نالے میں پتھر دیکھے ہیں کبھی؟ کیسا ہوتا ہے پتھر؟ چوکور ہوتا ہے، گول ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ گول پتھر ہوتا ہے. یہ گول کیوں ہوتا ہے؟ بہت خوب، بہت اچھے، بہت اچھے. پانی مسلسل اس پتھر کے ساتھ ٹکراتا رہتا ہے. پتھر اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، پانی اپنا بہاؤ نہیں چھوڑتا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اور کٹتے 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 آخر پانی پتھر کے سارے کنارے کاٹ کے اسے گول کر دیتا. یہ ہے بیٹے مسلسل محنت. کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے، پھر آپ پر علم کھلتا ہے، پھر آپ کو مسائل کا پتہ چلتا ہے. بہت بڑے بڑے لوگ امت میں جو گزرے ہیں انہوں نے ایسے ہی کام کیا، رات بھر مطالعہ، جگنا، محنت کرنا. لیکن بیٹے یہ کبھی کبھی ہونا چاہیے. مثلا امتحانات کے دن آ گئے، چلیے آپ نے رات کو پڑھ لیا، ادروائز ایسے نہ کیجیے. ہمیشہ عشاء پڑھتے ہی سو جائیے، بس ختم، نہ پڑھائی نہ کچھ اور، سونا ہے. اور فجر سے پہلے اٹھیے، پھر آپ پڑھیے. پھر آپ کو اللہ توفیق دے تو اس وقت 2-4 نفل پڑھیے، کوئی کتاب پڑھیے، تلاوت کیجیے. لیکن یہ جو رات بھر کا جگنا ہے نا، کبھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ بیٹے اس کا نقصان بڑا ہوتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی جب عمر ڈھلتی ہے نا تو یہ نیند اپنا بدلہ لیتی ہے کہ اچھا تم نہیں سوئے نا، اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کیا ہوا. پھر اس کے گھٹنوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، سیڑھیاں چڑھتا ہے کسی کا ہاتھ پکڑ کے، کوئی سہارا چاہیے، ہے نا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو نیند پوری نہیں کی تھی نا، یہ اس کا نقصان ہوتا ہے. ہمیشہ عشاء پڑھتے ہی بس سو گئے، عشاء کے بعد نہیں جگتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، لیکن ان کے پاس نبوت کی قوت بھی تھی. خدا کے نبی تھے، چنے ہوئے آدمی تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عنایات ان کی شامل حال تھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر بیٹھ کے لوگوں سے باتیں کی ہیں، بنی اسرائیل کے قصے سنائے ہیں. بلا لیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشورہ کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا. یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے بھی مشورہ کرتے، اپنے آپ کو کم درجے کا ظاہر فرمایا، حالانکہ مشورہ ان سے بھی ہوتا تھا. فرمایا میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا. وہ جانتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کتنا بڑا مقام. ہمارا عقیدہ ہے بیٹے کہ اس کائنات میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کے باقی سب سے پہلے نمبر پہ اور سب سے اچھے آدمی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بھی گفتگو فرماتے تھے، یہ نہیں ہے، لیکن ابھی آپ کی عمر نہیں ہے، اب تو بس عشاء پڑھیے اور دیکھیے انہیں نیند آنا شروع ہو، سونے کو جی چاہ رہا ہے، آپ ہیں، جمائیاں آ رہی ہیں، تو عشاء کے بعد سو جائیے، اور ممکن ہو تو فجر سے پہلے اٹھیے. اور اسی طرح یہاں بہت سے بچے اللہ کا شکر ہے اب ہفتے میں 2 روزے رکھنے لگے ہیں، 1 روزہ، ایک کس دن؟ جمعرات کو. اس میں پیر بھی ملائیے، ٹھیک ہے نا، پیر کے دن اور جمعرات کے دن 2 روزے رکھا کیجیے. یہ آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہے. تو جب آپ صبح اٹھیں گے جلدی تو روزہ رکھیں گے نا، آپ اٹھیں گے نہیں تو روزہ کیسے ہو جائے گا؟ ہمیشہ
پیر اور جمعرات 2 دن کا کوشش کیجئے کہ آپ روزے سے ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے ہفتے میں جو کچھ تم کرتے ہو نا وہ اعمال تمہارے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اپنے میرے بھی پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے سامنے جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں خدا کی عبادت میں مصروف ہوں۔ اب کون سی عبادت ہے؟ حج تو ہو نہیں سکتا، ہر ہفتے حج تھوڑا ہی ہوتا ہے، نماز بھی 24 گھنٹے کوئی تھوڑا ہی پڑتا ہے، اب کیا پتا اللہ کے پاس کس وقت تمہارے اور آپ کے اعمال پیش ہوں، تو اس کا آسان طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، یہ تھا پیر کو اور جمعرات۔ آپ کوشش کیجئے روزے سے رہیں اور رات کو جلدی سو جائیے۔ یہ جتنے بڑے لوگ تھے نا بیٹے، انہوں نے محنت کر کے، جیسے یہ مسجد بنی تو ایک ایک بلاک رکھ کے بنی نا، بالکل ایسی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسے نہیں کرتا کہ کوئی انسان محنت نہ کرے اور اس پہ نتائج کو مرتب کر دے، یہ نہیں ہوتا۔ جہاں ہوتا ہے وہ مسئلہ ہی الگ ہے، لیکن عمومی طور پہ انسان جب محنت کرتے ہیں نا تو پھر ہی اس کا نتیجہ ملتا ہے۔ آپ جتنی محنت کریں گے اتنے آگے بڑھ جائیں گے۔ کبھی مت یہ سوچئے کہ کسی کے کتنے، آپ کے اپنے نمبر کتنے ہیں۔ بچہ ایک گھر آیا تو اس کے والد نے پوچھا کہ بیٹے آج رزلٹ آنا تھا تو کیا ہوا؟ اس سے کہا ابو وہ جو گلی میں وہ آپ کے دوست ہیں نا آپ سے ملنے آتے ہیں، انہوں نے کہا ہاں، ان کا اس کا بیٹا فیل ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا بھئی میرے دوست کا بیٹا فیل ہو گیا، مگر ہمارے بیٹے کا کیا ہوا، آپ کے کتنے نمبر آئے؟ اس نے کہا ابو وہ جو 2 بھائی وہاں اس محلے میں رہتے ہیں نا، کبھی کبھی صبح نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ جاتے ہیں مجھے اسکول چھوڑنے، کہاں بیٹے؟ ان کا وہ دونوں بھی فیل ہو گئے۔ اس نے کہا بیٹے وہ آپ کا جو دوست ہے، 2 دوست ہیں، وہ فیل ہوئے نہیں ہوئے، آپ اپنا بتائیے۔ اس سے کہا ابو وہ جو میرے ماموں کا بیٹا ہے نا وہ آتے رہتے ہیں کبھی کبھی، ان کا بیٹا بھی فیل ہو گیا۔ انہیں بڑا غصہ ہے ان کا، تو اپنا کیوں نہیں بتاتے؟ اس نے کہا ابو جہاں اتنے فیل ہو گئے تھے میں بھی انہی کے ساتھ۔ یہ ہوتا ہے، یہ اچھی کہانی ہے چھوٹی سی۔ اردو کی سب سے چھوٹی کہانی کون سی ہے؟ اردو کی سب سے چھوٹی کہانی کون سی ہے؟ اچھا ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ جب بڑے ہوں گے تو پڑھیے گا اسے۔ سب سے چھوٹی کہانی اردو کی یہ ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے بڑا ذہین بچہ چاہیے، غور سے سنو گے اور ذہانت ہے تو سمجھو گے۔ 2 آدمی ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا آپ جنات کو مانتے ہیں؟ اس نے ایسے دیکھا اور وہ غائب ہو گیا۔ سمجھے؟ وہ کون تھا؟ جن تھا۔ اردو کی سب سے چھوٹی کہانی ہے، یہ سچی نہیں ایسی ہے، لیکن اس نے اس سے پوچھا کہ آپ جنات کو مانتے ہیں، اسے ایسے دیکھا اور وہ غائب ہو گئی۔ اردو کی سب سے چھوٹی کہانی کہتے ہیں یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے بچوں یہ فیل ہو جانا اور فلاں بھی اور میں بھی انہی کے ساتھ تھا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اپنے سے غافل رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ سوچئے کہ آپ نے تعلیم میں کیسے بڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے۔ جیسے مسجد ایک ایک بلاک لگایا گیا، پھر لکڑی کو مسلسل کاٹا گیا، تو آپ دیکھتے ہیں نا لکڑی یہ ساری جو لگی ہوئی ہے، اسی طرح اور بہت سی چیزیں۔ تو زندگی یوں ہی بنتی ہے بیٹے۔ اگر کوئی چاہے کہ ایک جگہ سے درخت اکھاڑ کر اپنے گھر کے سامنے لگا دے تو پھر درخت کیا ہوتا ہے؟ سوکھ جاتا ہے۔ آپ چاہیں کہ کسی اور بچے کو دیکھ کے اس کی کاپی سے نقل کر لیں، کچھ کر لیں، تو اس طرح کام نہیں چلتا، وہ درخت سوکھ جائے گا۔ جب آپ خود پڑھیں گے تب کام چلے، ٹھیک ہے بیٹے؟